ایک دوسرے پہ لعنت کرنا، ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنا، یہ 42واں بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن المؤمن کا قتلہ، مومن پر لعنت اس طرح گناہ ہے جس طرح مومن کا قتل کرنا گناہ ہے۔ جس طرح قتل گناہ ہے، لعنت بھی گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، صدیق انسان کبھی بھی کسی پہ لعن طعن نہیں کرے گا، یعنی سچا آدمی کبھی کسی پہ لعنت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان، مومن آدمی کسی کو طعنے نہیں دیتا، مومن کسی پہ لعنت نہیں کرتا، ولا بالفاحش، مومن آدمی بےہودہ گفتگو نہیں کرتا، ولا بالبذی، اور نہ مومن آدمی فحش گفتگو کرتا ہے۔ تو گویا ہمیں اس سے روکا گیا کہ انسان لعنت سے اپنے آپ کو بچائے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا لعن شیئا، جب کوئی انسان کسی پہ لعنت کرتا ہے، صعیدت اللعنت الی السماء، اس کی لعنت آسمان تک چڑھ کے جاتی ہے، فتغلق ابواب السماء دونہا، آسمان کے دروازے اس پہ بند کر دیے جاتے ہیں، ثم تہبط الی الارض، پھر یہ لعنت زمین کی طرف آتی ہے، فتغلق ابوابہا دونہا، تو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ثم تأخذ یمینا وشمالا، اب یہ لعنت دائیں بائیں جاتی ہے، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا، جب اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا تو رجعت إِلَى الَّذِي لُعِنَ إِنْ كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ، تو یہ لعنت اسی کی طرف لوٹتی ہے جس پہ اس نے لعنت کی، اگر وہ لعنت کا اہل تھا، وَإِلَّا رَجعت إِلَى قَائِلِهَا، ورنہ یہ لعنت اس کے کہنے والے کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی حدیث کا خلاصہ یہ ہے، جب کوئی لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمانوں پہ چڑھتی ہے، قبول نہیں ہوتی، زمین پہ آتی ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب جس پہ لعنت کی اگر وہ اہل تھا تو لعنت اس پہ جائے گی، ورنہ اس کہنے والے کی طرف لعنت لوٹ کر آئے گی۔ تو اس سے روکا گیا کہ انسان لعنت سے بچے۔ آج معاشرے میں یہ گناہ بھی عام ہے، یا زبان سے لعنت کرتے ہیں یا ہاتھ سے لعنت ہوتی ہے۔ عموماً گاڑی میں سفر ہو رہا ہے، ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا، وہ آگے بڑھ گیا تو اب وہ شیشے میں ہاتھ کر کے پیچھے والے کو لعنت کرتا ہے، یا ایک ساتھ چل رہا ہے، وہ ہاتھ باہر نکال کے لعنت کرتا نظر آتا ہے، کیونکہ لعنت چاہے زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو، دونوں گناہ ہے۔ لعنت کا معنی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اب یہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے؟ ہو سکتا ہے یہ انسان خود اللہ کی رحمت سے دور ہو، یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا کون اللہ کے قریب ہے، کون اللہ سے دور ہے، زندگی میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لعنت کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین کے مجمع میں آپ نے کہا کہ میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا۔ عورتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم کس وجہ سے جہنم میں زیادہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر دو گناہ ہیں، نمبر ایک تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، نمبر دو تم لعنت زیادہ کرتی ہو۔ لعنت زیادہ کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اگر شوہر ساری زندگی تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کوئی ایک بات اس سے سرزد ہو جائے تو تم کہتی ہو، ما رأیت خیرا منک قط، میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، مجھے تو کبھی سکھ ملا ہی نہیں، تیرے گھر میں تو میں نے سوکھے ٹکڑے کھائے، چند پھٹے ہوئے کپڑوں پہ گزارا کیا، گرمی سردی میں ساتھ رہی، یعنی وہ سب احسانات کو ایک دم بھلا دیتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا، تمہارے اندر دو گناہ ہے، لعنت اور ناشکری۔ اس لیے کہا تم صدقہ زیادہ دیا کرو تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔